خوش آمدید۔ آج ہم اندلس کی تاریخ کے ایک اہم باب پر بات کر رہے ہیں، یعنی اسپین میں اسلام کیسے آیا اور شروع میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات کیسے رہے۔ جی ہماری یہ گفتگو اندلس میں اسلام کی اشاعت کتاب کے باب 5 حصہ اول پر مبنی ہے۔ ٹھیک۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بھئی جب مسلمان اسپین پہنچے تو وہاں پہلے سے مذہبی ماحول کیسا تھا، اور یہ جو ابتدائی میل جول ہوا یہ کیسے شروع ہوا۔ جی بالکل۔ آج ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ اسلام کا آغاز کب ہوا، پہلے سے کون سی مذہبی قوتیں تھیں، چرچ کا ریاستی معاملات میں کتنا دخل تھا، اور ہاں، یہودیوں کے کیا حالات تھے۔ اور یہ واقعی تاریخ کا ایک بہت ہی آپ کہیں دلچسپ دور ہے۔ اندلس نے یورپ پر گہرے ثقافتی اور علمی اثرات چھوڑے ہیں۔ فلسفہ ہے، شاعری ہے، یونانی علوم کی منتقلی، بہت کچھ ہے۔ جی لیکن آج جیسا آپ نے کہا، ہماری توجہ صرف اس وقت کی مذہبی صورتحال پر ہی رہے گی۔ بالکل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہی ہے کہ اسپین میں اسلام آیا کب اور کب تک رہا۔ تو ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ 711 عیسوی میں عرب فاتحین کے ذریعے۔ جی 711 میں۔ اور یہ مسلم حکمرانی خیر مختلف شکلوں میں رہی، لیکن تقریباً 8 صدیاں، لمبا عرصہ۔ بہت لمبا عرصہ۔ یہاں تک کہ 1502 میں فرڈینینڈ اور ایزابیلا نے باقاعدہ فرمان جاری کر دیا کہ بھئی بس مسلم مذہب پر پابندی۔ جی یہ 800 سال کا قصہ ہے۔ اچھا، اب یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ جب 711 میں مسلمان وہاں پہنچے تو وہاں تھا کیا پہلے سے؟ ہاں یہ اہم ہے۔ کیا صورتحال تھی؟ تو وہاں کیتھولک عیسائیت بہت مضبوط تھی۔ اصل میں پہلے ایک اور فرقہ تھا، ایرینزم۔ اچھا۔ جی، وہ بھی مسیحت کا ہی ایک عقیدہ تھا جسے بعد میں مرکزی چرچ نے نہیں مانا۔ تو اس پر جب کیتھولزم نے غلبہ پا لیا تو اسے سرکاری حیثیت مل گئی۔ یعنی ایک پوری طرح سے قائم سرکاری طاقتور مذہبی نظام پہلے سے موجود تھا۔ بالکل، پوری طرح سے مسلط تھا۔ تو اس کا ریاستی معاملات پر کیا اثر پڑتا تھا؟ مطلب مذہب اور ریاست کا تعلق کیسا تھا؟ تعلق کیا؟ آپ سمجھیں کہ چرچ صرف ایک مذہبی ادارہ تھا ہی نہیں، وہ سیاسی طاقت کا گڑھ تھا۔ اچھا۔ جی، مثال کے طور پر چھٹے تلیتلا کونسل ہوئی۔ انہوں نے باقاعدہ قانون بنایا کہ ہر بادشاہ حلف اٹھائے گا۔ حلف؟ کس بات کا؟ کہ وہ کیتھولک عقیدے کے علاوہ کسی اور مذہب کو پنپنے نہیں دے گا۔ باپ رے! یعنی ریاست خود پابند تھی ایک خاص مذہب کی بالادستی قائم رکھنے کی۔ جی بالکل۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جو بڑے پادری تھے، بشپ تھے، وہ قومی کونسلوں میں بیٹھتے تھے۔ بادشاہ کا انتخاب ہوتا تھا تو اس کی توثیق کرتے تھے، اور اگر کوئی بادشاہ چرچ کی بات نہ مانے تو اسے ہٹانے کا اختیار بھی رکھتے تھے۔ یعنی مکمل کنٹرول تھا پادری طبقے کا ریاست پر۔ مکمل کنٹرول۔ تو جب کسی مذہبی ادارے کے پاس اتنی سیاسی طاقت آ جائے تو اکثر اس کا خمیازہ اقلیتوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کیا وہاں بھی ایسا تھا اسپین میں؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، ایسا ہی تھا۔ اور اس طاقت کا بڑا نشانہ بنے یہودی۔ اسپین میں ان کی کافی بڑی آبادی تھی۔ اچھا۔ کیتھولک چرچ کے زیر اثر ان یہودیوں کے خلاف سخت ترین قوانین بنائے گئے، خاص طور پر ان کے لیے جو بپتسمہ لینے یعنی عیسائی ہونے سے انکار کرتے تھے۔ کس قسم کے قوانین تھے یہ؟ ان پر بھاری ٹیکس لگائے گئے، جائیدادیں ضبط کی جانے لگیں، بہت سی سماجی پابندیاں تھیں، مطلب زندگی مشکل بنا دی گئی تھی۔ یہ تو بہت سنگین حالات لگ رہے ہیں۔ تو اس کا رد عمل کیا ہوا پھر؟ رد عمل آپ کہہ لیں غیر متوقع تھا۔ اسی ظلم و ستم کی وجہ سے جب 711 میں مسلمان حملہ آور ہوئے جی تو یہودیوں کی ایک بڑی تعداد نے، شاید اکثریت نے، انہیں ظالم حکمرانوں سے نجات دہندہ سمجھا۔ اچھا، نجات دہندہ؟ جی ہاں، انہوں نے نہ صرف انہیں خوش آمدید کہا بلکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ عربوں کی مدد کی۔ مدد کی؟ کس طرح؟ جو شہر فتح ہوتے تھے ان کی حفاظت میں پہرا دیتے۔ کئی شہروں کے دروازے کہتے ہیں انہوں نے اندر سے کھول دیے۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ یعنی چرچ کی اپنی سخت پالیسیوں نے ایک طرح سے خود ہی اپنے مخالفین یا نئے آنے والوں کے لیے زمین ہموار کر دی۔ بالکل، یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہی کہہ لیں آپ۔ یہ اس وقت کے جو پیچیدہ سماجی اور مذہبی حالات تھے نا، ان کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، کہ ایک گروہ کا جبر کیسے دوسرے کے لیے ایک موقع بن گیا۔ بالکل۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟
ہم نے دیکھا کہ اسلام اسپین میں ایک ایسے ماحول میں آیا جہاں کیتھولک چرچ کا ریاست پر مکمل قبضہ تھا، جی، اور چرچ اس طاقت کو استعمال کر رہا تھا خاص طور پر یہودیوں کے خلاف سختی کرنے میں۔ بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں اگر ہم خلاصہ کریں۔ اول، اسلام کی آمد ایک ایسے وقت ہوئی جب وہاں ایک بہت مضبوط اور آپ کہہ لیں غیر لچکدار کیتھولک نظام قائم تھا۔ ٹھیک۔ دوم، چرچ نے اپنی سیاسی طاقت کو یہودیوں پر ظلم و ستم کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ جی۔ اور سوم، اسی ظلم و ستم نے یہودیوں کو مجبور کیا کہ وہ نئے آنے والے مسلم فاتحین کا ساتھ دیں۔ یہ صورتحال واضح کرتی ہے کہ کیسے یہ جو مذہبی اور سیاسی طاقتیں ہیں یہ مل کر معاشروں پر اثر ڈالتی ہیں، خاص طور پر اقلیتوں کے تجربات پر۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ دیکھیں نا، جب طاقت کے مراکز بدلتے ہیں تو جو کمزور گروہ ہوتے ہیں یا اقلیتیں ہوتی ہیں، ان کی قسمت، ان کے تجربات کیسے بالکل بدل سکتے ہیں، ہے نا؟ جی، یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر ہمارے سامعین خود بھی مزید سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اندلس میں عیسائیوں کا قبول اسلام اور ثقافتی ہم آہنگی کے باب 5 کے دوسرے حصے کی۔ خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کیسے پھیلا اور ثقافتی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ جی بالکل، پچھلی گفتگو کو ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی آمد کے بعد اسپین کے جو مقامی عیسائی تھے، مختلف طبقوں کے لوگ، انہوں نے نئے مذہب کو، نئے نظام کو کیسے دیکھا، کیسے قبول کیا، اور اس قبولیت کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ ہاں، ذرائع کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ شروع میں قبول اسلام کیوں ہوا، مسلمانوں کا رویہ کیسا رہا، اور پھر یہ جو میل جول ہوا، اس کے ثقافتی اثرات کیا تھے۔ تو سب سے پہلے کون تھے؟ ذرائع میں غلاموں کا ذکر آتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ گوتھک دور میں ان کی حالت واقعی بہت خراب تھی؟ ہاں، ایسا لگتا ہے۔ شواہد تو یہی بتاتے ہیں کہ گوتھک معاشرے میں غلاموں کے حالات کافی ناگفتہ بیتا تھے۔ اسلام نے انہیں ایک راستہ دکھایا، آزادی کا، سماجی بہتری کا۔ تو ان کے لیے یہ ایک واضح چوائس تھی؟ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس شاید کھونے کو زیادہ کچھ نہیں تھا، اور عیسائیت سے بھی ان کا تعلق شاید اتنا گہرا نہ رہا ہو۔ ان کے بعد ذرائع بتاتے ہیں کہ جو کچھ بت پرست باقی تھے انہوں نے بھی غالباً اسلام قبول کر لیا۔ اور کچھ عمرا کا بھی ذکر ہے؟ جی، کچھ عیسائی عمرہ بھی شامل ہوئے۔ اب وہ حقیقی یقین سے تھا یا کوئی سیاسی مصلحت تھی، یہ کہنا مشکل ہے، مگر وہ بھی اس ابتدائی لہر میں شامل تھے۔ اچھا، تو غلاموں اور کچھ عمرا کے بعد پھر عام لوگ یعنی نچلے اور متوسط طبقے کے لوگ آئے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا اسلام لانا زیادہ حقیقی تھا۔ کیا وجہ تھی؟ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ ذرائع اشارہ کرتے ہیں کہ شاید اس وقت کلیسا کے کچھ لوگ وہ دنیاوی معاملات میں زیادہ الجھے ہوئے تھے، یعنی اپنے پیروکاروں پر توجہ کم تھی۔ ہاں، کچھ ایسا ہی لگتا ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں میں ایک طرح کا روحانی خلا پیدا ہو گیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو نئے مسلمان بنے، یہ ہسپانی، یہ اپنے نئے دین کے بڑے پرجوش پیروکار ثابت ہوئے۔ کس طرح؟ وہ عرب اشرافیہ کی جو پرتعیش زندگی تھی، اس کے بجائے جو زیادہ قدامت پسند علماء تھے، ان کی طرف زیادہ مائل ہوئے۔ شاید یہ پچھلی مذہبی غفلت کا ایک رد عمل تھا۔ کچھ عیسائی مورخین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ گوتھک اقدار زوال پذیر تھیں اور مسلم فتح کو گناہوں کی سزا سمجھا گیا تھا، لیکن یہ تو شاید ایک مذہبی وضاحت سے زیادہ ہے۔ بالکل، یہ کلیسائی نقطہ نظر ہے، لیکن بعد کے جو شواہد ہیں وہ بھی کلیسا کی کچھ کمزوریوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثلاً جب عیسائی پادری مسلم درباروں میں جانے لگے، عہدے فروخت ہونے لگے، نااہل لوگ پادری بننے لگے، جیسے الویرا صوبے کا ذکر ملتا ہے، تو پھر یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ لوگ مذہب سے کیوں بیزار ہو سکتے ہیں۔ مذہب سے بیزاری کی ایک اور مثال وہ فرانسیسی ڈیکن بوڈو کی بھی تو ہے، جو عیسائیت چھوڑ کر یہودی ہو گئے تھے۔ بالکل، وہ ایک الگ کیس ہے، ذاتی تلاش کا۔ ایک اور اہم پہلو جس کا ذکر ملتا ہے وہ ہے پرانا گوتھک ایرینزم۔ ایرینزم وہ کیسے متعلقہ ہے؟ دیکھیں، ایرینزم کا جو نظریہ تھا مسیح کے بارے میں، وہ اسلامی توحیدی عقائد سے کسی حد تک قریب تھا۔ یعنی وہ عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے تھے، یا کم از کم مرکزی دھارے کی طرح نہیں۔ تو شاید اس نظریاتی قربت نے کچھ لوگوں کے لیے اسلام کو قبول کرنا آسان بنا دیا ہو۔ کوئی مثال ہے اس کی؟ ہاں، اشبیلیا کے آرچ بشپ تھیوڈوسکلوس کی مثال دی جاتی ہے۔
ان پر بدعتی عقائد کا الزام لگا، انہیں عہدے سے ہٹایا گیا، اور پھر وہ مسلمانوں کے پاس چلے گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ لیکن کیا یہ سب صرف اندرونی کمزوریوں یا نظریاتی باتوں کی وجہ سے تھا؟ مسلم حکمرانوں کا اپنا رویہ کیسا تھا؟ کیا کوئی زبردستی، کوئی ظلم و ستم تھا؟ ابتدائی دور کے جو ذرائع ہیں ان میں زبردستی مذہب تبدیل کروانے کا یا ظلم و ستم کا کوئی واضح ذکر نہیں ملتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ جو رواداری برتی گئی اس نے ملک کو تیزی سے فتح کرنے میں مدد دی۔ رواداری؟ ہاں، بنیادی فرق صرف جزیہ ٹیکس کا تھا، جو کہ فوجی خدمت کا متبادل تھا اور صرف صحت مند مردوں پر لاگو تھا۔ امیروں پر 48 درہم، درمیانے طبقے پر 24 اور محنت کشوں پر 12 درہم سالانہ۔ اور یہ ٹیکس کون وصول کرتا تھا؟ اہم بات یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق یہ ٹیکس بھی عیسائی اہلکار ہی جمع کرتے تھے۔ اچھا۔ جی، اور عیسائیوں کے مقدمات ان کے اپنے جج، ان کے اپنے قانون کے مطابق طے ہوتے تھے۔ انہیں مکمل مذہبی آزادی تھی، وہ اپنے تہوار مناتے، نئے گرجا گھر بنا سکتے تھے، خانقاہیں تعمیر کر سکتے تھے۔ سرکاری عہدے بھی ملتے تھے؟ ہاں، یہاں تک کہ انہیں اعلیٰ سرکاری عہدوں اور فوج میں بھی شامل ہونے کی اجازت تھی۔ یہ اس زمانے کے حساب سے کافی غیر معمولی رواداری تھی۔ یہ واقعی حیران کن ہے، خاص طور پر اگر ہم ان عیسائیوں کا سوچیں جو مسلم حکومت سے بچنے کے لیے شمال میں فرانسیسی علاقوں میں چلے گئے تھے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ذرائع تو بتاتے ہیں کہ ان کی حالت کچھ بہتر نہیں تھی، بلکہ شاید بدتر تھی۔ انہیں وہاں مقامی حکام اور عمرا کی زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اوہ! ہاں، اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ بعد میں جو فرانس اور اسپین کے کچھ علاقوں میں ایک پسماندہ طبقہ پایا جاتا تھا، کاگوٹس کے نام سے۔ کیگوٹس؟ جی، جنہیں صدیوں تک سماجی طور پر الگ تھلگ رکھا گیا۔ شاید وہ انہی مہاجرین کی نسل سے تھے جو مسلمانوں سے بھاگ کر اپنے ہم مذہبوں کے پاس گئے تھے، لیکن وہاں بھی انہیں قبول نہیں کیا گیا۔ تو ایک طرف یہ رواداری اور دوسری طرف ہجرت کرنے والوں کا یہ حال، اس پورے میل جول کا، اس رواداری کا ثقافت پر کیا اثر پڑا؟ کیا دونوں کمیونٹیز بالکل الگ الگ رہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ گہری ثقافتی ہم آہنگی پیدا ہوئی۔ آپس میں شادیاں عام تھیں، جیسے عبدالعزیز بن موسیٰ کی شادی شاہ روڈرک کی بیوہ سے ہوئی، اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور روزمرہ زندگی میں عیسائیوں نے عربی نام رکھنا شروع کر دیے، کچھ نے ختنے کا رواج اپنایا، کھانے پینے میں مسلمانوں کے طریقے اپنائے، انہیں موزاراب کہا جانے لگا۔ موزاراب یعنی عربی رنگ میں رنگے ہوئے۔ یہ نام خود اس بات کی علامت ہے کہ ثقافتی طور پر وہ کس قدر گھل مل گئے تھے۔ اور زبان لاطینی کا کیا بنا؟ یہ ایک اور بڑی تبدیلی تھی۔ عربی زبان نے بہت تیزی سے لاطینی کی جگہ لے لی، یہاں تک کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ عیسائی اور پادری بھی صحیح لاطینی سے ناواقف ہوتے جا رہے تھے۔ اتنی جلدی؟ جی، 9ویں صدی کے وسط کا ایک ہسپانوی مصنف ہے، وہ اس پر افسوس کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ عیسائی نوجوان عربی زبان، عربی ادب کے دیوانے ہو گئے ہیں، مسلمانوں کی کتابیں شوق سے پڑھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور اپنی مذہبی کتابیں؟ وہ کہتا ہے کہ اپنی مذہبی کتابوں اور لاطینی زبان سے وہ تقریباً ناواقف ہیں، کلیسا کے لٹریچر کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ 1000 عیسائیوں میں شاید کوئی ایک ملے جو لاطینی میں ڈھنگ کا خط لکھ سکے، جبکہ عربی میں شاندار گفتگو کرنے والے بے شمار ہیں۔ واہ، یہ تو واقعی بہت گہری ثقافتی تبدیلی ہے۔ تو خلاصہ کریں تو اندلس میں اسلام کا پھیلاؤ صرف طاقت کا کھیل نہیں تھا، اس میں کئی چیزیں شامل تھیں: غلاموں کی آزادی کی خواہش، عام لوگوں کی اپنے مذہبی رہنماؤں سے کچھ مایوسی، پھر مسلم حکمرانوں کی غیر معمولی رواداری۔ بالکل۔ اور ان سب کے نتیجے میں ایک مشترکہ ثقافت بنی، جس کی مثال یہ مزارب ہے اور عربی زبان کا مقبول ہونا ہے۔ جی ہاں، اور یہ سارے شواہد ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ فاتح اور مفتوح یا مختلف ثقافتیں جب ملتی ہیں تو ان کے درمیان یہ لین دین کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے دونوں کی شناخت کو نئی شکل دیتا ہے۔ اور شاید آج کے لیے بھی اس میں کوئی سبق ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تاریخی تجربہ شاید آج کے کثیر الثقافتی معاشروں کے یہ بھی کچھ سوالات اٹھاتا ہو کہ مختلف ثقافتیں کیسے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں اور بقائے باہمی کے کیا امکانات ہوتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہیں جو یہ ذرائع ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا، ہم اندلس میں اسلام کا فروغ، رواداری اور مزاحمت کتاب کے 5ویں باب کے 3 حصے پر بات کر رہے ہیں۔ جی، پچھلی بار جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ بالکل۔
خاص طور پر دیکھیں گے کہ مسلم اسپین کے آخری ادوار میں یہ ثقافتی ملاپ کیسا تھا، اسلام کیسے پھیلا، اور وہ رواداری اور کبھی کبھار جو کشیدگی ہوتی تھی اس کے پہلو کیا تھے۔ جی، یہ ایک بہت ہی دلچسپ دور ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اس پیچیدہ سماجی اور مذہبی منظرنامے کو ذرا سمجھیں۔ صحیح۔ تو شروع کرتے ہیں ایک بڑی دلچسپ بات سے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لاطینی زبان، اس کا علم اتنا کم ہو گیا کہ مسیحیوں کو اپنی مقدس کتاب یعنی بائبل اور چرچ کے قانونوں تک کا ترجمہ کروانا پڑا عربی میں۔ جی بالکل، عربی میں۔ یہ خود بتاتا ہے کہ عربی زبان اور مسلم ثقافت کا اثر کتنا گہرا ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ الوار جیسا شخص جو اسلام پر کافی تنقید بھی کرتا تھا، وہ بھی قرآن کی زبان کی فصاحت و بلاغت کا قائل تھا۔ اچھا جی، اور عربی ادب پڑھنے پر ایک طرح سے مجبور تھا۔ دیکھیں نا، ایک طرف تو مسیحی تھے جن کے پاس اعلیٰ تعلیم کے مواقع کم تھے، انہوں نے خود اراگون کے بادشاہ کو لکھا بھی کہ اچھے استاد نہیں ہیں، ہم اپنے مذہب کی پوری تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف مسلم تہذیب تھی، علم و ادب، شاعری، فلسفہ، ہر چیز میں وہ آگے تھے۔ تو یہ جو کشش تھی، ثقافتی کشش، بالکل، یہ ثقافتی کشش خود ایک بڑی وجہ بنے مذہب بدلنے کی۔ اچھا، مطلب لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک ترقی یافتہ علم والی تہذیب ہے۔ تو یہ صرف زبان اور ادب تک نہیں رہا، مطلب کیا بنیادی مذہبی عقائد تک بھی یہ اثر پہنچا؟ وہ ایڈاپشنزم کا ذکر آتا ہے۔ جی ہاں، ایڈاپشنزم، یہ واقعی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ یہ کیا نظریہ تھا؟ یہ نظریہ کہ حضرت عیسیٰ وہ خدا کے بیٹے تو ہیں لیکن فطرتاً نہیں، بلکہ خدا نے انہیں اختیاراً بیٹا بنایا۔ یعنی اڈاپٹڈ۔ جی، ایک طرح سے۔ اور یہ نظریہ اسپین کے بڑے حصے میں پھیلا۔ اچھا۔ ہاں، اور بڑے نام جیسے بشپ ایلی پینڈس اور فیلکس وہ اس کے پیروکار تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو میل جول تھا وہ صرف روزمرہ کا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ گہرے مذہبی اور فکری مباحث بھی ہو رہے تھے۔ یقیناً، اور شاید مسلمانوں کا جو توحید کا واضح عقیدہ تھا، اس کی قربت نے بھی اس نظریے کو اسپین میں زیادہ قابل قبول بنایا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو پھر ٹولیڈو میں کونسل بلائی گئی کہ بھئی ان اثرات کو روکا جائے۔ اچھا، تو اسی میل جول اور یہ جو ثقافتی کشش تھی، اس کا ایک اور نتیجہ آپ نے بتایا تھا، موالد؟ جی، موالد، یعنی مقامی ہسپانی لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے۔ اور ان کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی؟ جی ہاں، بہت زیادہ۔ وہ جلد ہی آبادی کی اکثریت بن گئے۔ تو یہ بہت بڑی سماجی تبدیلی تھی پھر۔ یقیناً، اور دیکھیں، ان کے اسلام کو قبول کرنے کی وجوہات صرف یہ نہیں تھیں کہ کوئی دباؤ تھا یا مجبوری تھی۔ نہیں، اسلامی تہذیب کی اپنی ایک چمک دمک تھی نا۔ یعنی علم، ادب، فنون، پھر عربوں کی جو روایات تھیں، بہادری، فرحق دلی، ہاں، تو یہ سب چیزیں مل کر ایک پرکشش تصویر بنا رہی تھیں۔ وہ مواقع جو شاید انہیں مسیحی رہتے ہوئے نہ ملتے۔ صحیح۔ اسلام ایک زیادہ متحرک، ایک آگے بڑھتی ہوئی تہذیب لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سب تو ہو گیا، میل جول، ثقافتی کشش، لیکن کیا اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ مذہب کی تبدیلی ہمیشہ پرامن اور اپنی مرضی سے ہوتی تھی، یا تاریخ میں جبر کے، زبردستی کے واقعات بھی ہیں؟ دیکھیں، عمومی طور پر اگر مسلم اسپین کی تاریخ دیکھیں تو منظم ریاستی سطح پر مذہبی جبر کی مثالیں کم ہیں۔ اچھا۔ ایک مشہور واقعہ ضرور ہے 9ویں صدی میں قرطبہ کا۔ ہاں، وہ شہداء والا واقعہ؟ جی، قرطبہ کے شہداء، جب کچھ مسیحی پادریوں اور راہبوں نے جان بوجھ کر عوامی مقامات پر اسلام اور پیغمبر اسلام کی توہین کی۔ کیوں؟ تاکہ انہیں سزا ملے، موت کی سزا، اور وہ شہید کہلائیں۔ یہ ایک محدود گروہ تھا، کچھ انتہا پسند لوگ تھے۔ تو حکومت اور چرچ کا کیا رد عمل تھا؟ مسلم حکومت نے تو ظاہر ہے نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے توہین مذہب کے قوانین سختی سے نافذ کیے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چرچ کے جو اعتدال پسند رہنما تھے، انہوں نے بھی اس رویے کو ناپسند کیا اور روکنے کی کوشش کی۔ اچھا۔ اس واقعے کے علاوہ بعد میں جب المراود حکمران آئے، ان کے مختصر دور میں کچھ مذہبی عدم برداشت نظر آتی ہے، لیکن وہ ایک الگ دور تھا۔ یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے نا کہ صدیوں بعد جب انہی اسپینش مسلمانوں کو یعنی مورسکو کو اسپین سے نکالا جا رہا تھا تو وہ اپنے دفاع میں اسی رواداری کا حوالہ دے رہے تھے جو مسلمانوں نے دکھائی تھی۔ بالکل، یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے۔ 1610 میں جب مورسکو کو نکالا گیا تو ان میں سے ایک نے انکویزیشن کے مظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے یہی کہا۔ کیا کہا؟ کہ بھائی مسلمانوں نے تو کبھی مسیحیت کو ختم کرنے یا زبردستی مذہب بدلوانے کی کوشش نہیں کی،
انہوں نے تو اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی آزادی دی تھی۔ اور دوسری طرف دیکھیں، اسی دور میں ریلینسیا کا آرچ بشپ وہ بادشاہ کو لکھ رہا ہے کہ ان مورسکوس کو نکالو۔ اچھا، اور ان کا ایک جرم یہ بتا رہا ہے کہ وہ ضمیر کی آزادی مانگتے ہیں۔ کمال ہے، یعنی جو مسلمانوں کی خوبی تھی وہ ان کے خلاف الزام بن گئی۔ بالکل۔ اور یہ بھی تو حیران کن ہے کہ اتنی نسلوں تک زبردستی مسیحی بنانے کی کوششوں کے باوجود 1610 میں جو لاکھوں مورسکو نکالے گئے، جن میں زیادہ تر مقامی ہسپانوی نسل کے ہی تھے، بالکل، وہ خفیہ طور پر اپنے آبا و اجداد کے مذہب یعنی اسلام پر قائم رہے۔ جی ہاں، یہاں تک کہ غرناطہ جب فتح ہو گیا اس کے بعد بھی شواہد ملتے ہیں کہ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ اچھا، فتح کے بعد بھی؟ جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے اسپین کی سرزمین اور لوگوں کے دلوں میں کتنی گہری جڑیں پکڑ لی تھیں۔ یہ صرف سیاسی یا فوجی قبضہ نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، یہ ایک گہرا ثقافتی اور مذہبی نقش تھا۔ آپ غرناطہ کی آبادی کا اندازہ لگائیں نا، کہتے ہیں شہر میں 2 لاکھ مسلمان تھے، ان میں سے شاید صرف 500 کے قریب عرب نسل کے تھے، باقی سب مقامی لوگ تھے۔ تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ثقافتی کشش اور مذہبی شناخت ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ کیسے ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ اندلس میں اسلام کا پھیلنا صرف تلوان کے زور پر نہیں ہوا، جی نہیں، بلکہ عربی زبان و ادب کی کشش، اسلامی تہذیب کی جو علمی اور ثقافتی برتری تھی، سماجی مواقع تھے اور عمومی مذہبی رواداری، ہاں، ان سب عوامل کا کردار تھا۔ ان سب نے مل کر ایک ایسا ماحول بنایا جہاں مقامی آبادی کی ایک بڑی اکثریت نے اسلام قبول کیا۔ صحیح۔ اگرچہ وہ قرطبہ کے شہبہ جیسے کشیدگی کے لمحات بھی آئے، جی، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن مجموعی تصویر جو ہے وہ کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، کثیر الجہتی ہے۔ بالکل، یہ کوئی سادہ کہانی نہیں ہے۔ اچھا، تو آخر میں ہمارے سامعین کے لیے کوئی نقطۂ غور و فکر کے لیے؟ جی، شاید یہ کہ تاریخ ہمیں بار بار دکھاتی ہے کہ ثقافتوں کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے یا ملاپ ہوتا ہے تو وہ کیسے مذہبی عقائد اور لوگوں کی اپنی شناخت کو نئی شکل دیتا ہے۔ اور اس تاریخی عمل کا جو ورثہ ہے وہ آج بھی ہماری دنیا میں، ہمارے معاشروں میں کس طرح محسوس کیا جا سکتا ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا اس گہری گفتگو کے لیے۔ شکریہ۔